تتلی جیسا پیار راحت جبیں۔ غلطی ہو گئی جو اس نکمی کو الماری ٹھیک کرنے کا کہہ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سمینہ بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ سارے کپڑے بیڈ اور جوتے قالین پر ڈھیر اور خود محترمہ کہاں غائب تھیں۔ سمینہ بیگم کو اچھی طرح اندازہ تھا، تب ہی غصہ ضبط کرتی بالکونی کی طرف مڑیں۔ حسبِ توقع محترمہ زبیریہ صاحبہ جھولے پر ہینڈ فری لگائے مدہوش تھیں، آنکھوں پر کھیرے کے قطرے، پیروں کے ناخن نفاست سے سرخ رنگ میں رنگے، کانوں میں رس گھولتے۔ عاطف اسلم کی وجہ سے ماں کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی، تب ہی اطمینان سے ہانک لگائی تھی۔ امی جان، کہہ رہی ہوں ابھی کام ختم کر کے آتی ہوں۔ اس کے بعد امی جان کو کون روکتا؟ کہاں کا عاطف اسلم اور کہاں کے کھیرے کے قطرے؟ کوئی اتنی بڑی لڑکی کو مارتا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو ایک دن جوتے بھی کھاؤ گی۔ امی جان کو مزید تاؤ آ گیا۔ سارا کمرہ بکھیر کر یہاں پارلر کھول کر بیٹھی ہو، تمہاری عمر ہے یہ حرکتیں کرنے کی؟ امی اسے کھانا نہ دینے کی دھمکی اور الماری ترتیب دینے کا حکم دیتی چلی گئیں۔ زبیریہ نے غصے میں سارے کپڑے جوتے الماری میں ٹھونس کر زبردستی الماری بند کر دی۔ اس کا قصور کہاں تھا؟ سویٹ 16 کا آغاز تھا، نرمل و کومل ان چھوئے جذبات۔ سنا ہے اس عمر میں تو گدی پر بھی روب آ جاتا ہے۔ وہ تو زبیریہ سرمد تھی، اس قدیم طرز کے بنے بڑے سے گھر کی رونق اور مینہ تھی، جہاں تایا زبیر اور تائی ساجدہ بیگم کی آنکھوں کا تارا تھی، وہاں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ زبیر اور ساجدہ دونوں بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے، اب رہ گیا اکلوتا بیٹا دانیال۔ تو زبیریہ سے بڑی روشنے کو پیدا ہوتے ہی دانیال کے لیے مانگ لیا گیا۔ اب مہکا اور متوقع سسرال میں پروان چڑھتی، روشنے سگڑ نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اوپر سے زبیریہ 16واں سال لگا تھا کہ یہ تاڑ سا قد نکال لیا، اور عقل وہ تو لمبے قد والوں کے ویسے ہی ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ بھئی ہم نہیں سیانے کہتے ہیں۔ زبیریہ کا موبائل وہیں جھولے میں رکھے رکھے غائب ہو گیا۔ پورا گھر سر پر اٹھانے سے پہلے ہی زیبی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گیا کہاں۔ دونوں گھر والوں کی بالکونی آپس میں ملی تھی، بس ایک چھوٹی سی ریلنگ ہی تو تھی، جیسے بچپن سے لے کر اب تک کودتی آئی تھی، بس اب بھی پھلانگ لی۔ یہ بھول گئی کہ بچپن گزر گیا، اب نوجوانی کی اولین بہار کے دن تھے۔ بچپن کی عادتیں آسانی سے کہاں جاتی ہیں؟ سائم مزے سے گیلری کھولے اس کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ کیسی غیر اخلاقی حرکت تھی، اسے غصہ تو آنا ہی تھا۔ مائی گاڈ، یہ تم ہو؟ کیا سیلفی ہے یار، تم اس طرح کسی کی پرسنل فائلز نہیں دیکھ سکتے۔ اف، باگڑ بلی لگ رہی ہے۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ سائم کے بچے زیبی رونے والی ہو گئی۔ سائم تو خود ابھی بچہ ہے، پھر زیبی کو دیکھ کر ایک دم چونکنے کی اداکاری۔ زیبی تم کہاں کب آئی؟ میرا سیل واپس کرو۔ کون سا سیل؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ ڈھٹائی سے سیل جیب میں ڈال لیا، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اچھا کیسے؟ کرسی چلاتے ہی اس نے دلچسپی سے زیبی کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ کوئی غصے میں اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے؟ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ زیبی مٹھیاں بھینچ کر چلائی۔ توڑ کر دکھاؤ۔ وہ تن کر کھڑا ہوا تو زیبی جیسے چوٹی پڑ گئی۔ جینس کی سفید ٹی شرٹ پہنے یہ وہ سائم نہیں تھا جو
اس کا بیگ اٹھا کر وین میں رکھتا تھا، ٹوٹی گڑیاں جوڑا کرتا تھا یا سائیکل کی چین چڑھا دیتا تھا۔ میرا موبائل واپس کرو، ایک فطری کشش سے خود کو چھڑاتے زیبی مدھم ہوئی۔ نہیں کرتا۔ اسے دھیما پڑتے دیکھ کر وہ پھیل گیا اور زیبی بچپن والی چڑیل بن گئی جو ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا کرتی تھی۔ اس چپنا چپٹی بچ بچاؤ اور دھمکیوں کی آوازوں نے آفس سے واپس آئی فائقہ کے ہاتھ سے پرس چھڑا دیا۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے بند دروازوں کو دیکھا۔ اس کا تصور اور انداز، آتی آوازیں پیچھے کے منظر کو اور بھی بھیانک بنا گئی۔ سائن، بدتمیزی مت کرو۔ اسٹارٹ کس نے کیا تھا؟ میرا بازو چھوڑو، منت کرتی آواز۔ آج نہیں، آج سارے بدلے لے کر رہوں گا۔ دھمکی ہی دھمکی۔ فائقہ نے دھاڑے سے دروازہ کھولا۔ زبیریہ یہ اپنا ہاتھ چھڑا کر فائقہ کے پیچھے آ چھپی۔ آنٹی دیکھیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے دہل کر اپنے 18 سالہ بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے پانی کے جگ کو۔ آنٹی دیکھیں یہ مجھ پر پانی پھینک رہا ہے۔ پانی؟ فائقہ کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ یہ میرا موبائل اٹھا لایا ہے۔ میں نہیں لایا۔ آنٹی دیکھیں اس کی جیب میں کیا ہے۔ بکواس مت کرو۔ شٹ اپ۔ فائقہ چلائی۔ سائن، اس کا موبائل واپس کرو۔ ماں کا غصہ اور حالت دیکھ کر سائن نے شرمندہ ہوتے ہوئے موبائل نکال کر زیبی کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل لیتے ہی زیبی کو یاد آیا کہ اس پر تو لاک لگا ہے، یعنی تصویریں نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اداکاری کر رہا تھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، اب تم دونوں بچے نہیں رہے ہو۔ وہ وقت گزر گیا جب ایک دوسرے کے گھر کی دیوار پھلانگا کرتے تھے۔ فاصلہ رکھا کرو۔ اور زیبی خبردار، جو تم آئندہ اس طرح سائن کے کمرے میں نظر آئی۔ فائقہ کے غصے بھرے لہجے سے زیبی کی جان جاتی تھی، تبھی شرافت سے سر ہلا کر بالکونی کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہاں سے نہیں، سیدھے راستے سے جاؤ۔ فائقہ نے روکا۔ وہ میں نے شوز نہیں پہنے۔ زیبی منمنائی اور فائقہ جھنجھلا گئی۔ جاؤ، لیکن آئندہ یہ حرکت نہ دیکھوں۔ زیبی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ سائن بے چین ہو گیا۔ مما، آپ نے اسے خام خواہ ڈانٹ دیا۔ غلطی تو میری تھی۔ تم سے تو میں شام میں بات کروں گی۔ انہیں اپنے اعصاب سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وسیع دسترخوان پر موجود تمام افراد کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ثمینہ اور ساجدہ کو تمام گھریلو امور اسی دوران مردوں کے گوش گزار کرنا ہوتے تھے۔ اس دوران زبیریہ کی یہ فرمائشیں نہ ہوں، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ سرمد کو بیٹی کی خاموشی بہت کھلی۔ ہماری بلبل کیوں اداس ہے، خاموش ہے؟ میں کسی کی بلبل نہیں ہوں۔ اس کی ناراض آواز پر سب متوجہ ہو گئے۔ روشانے کے ہاتھ کے بنے پلاؤ کی تعریف کرتا دانیال بھی۔ کس نے میری بیٹی کو ناراض کیا؟ سرمد کی نظریں ثمینہ کی طرف اٹھیں۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری کیا مجال جو آپ کی لاڈوں کو کچھ کہہ سکوں؟ وہ تل ملائی۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ سب ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسی شکایت تھی، اور زبیر صاحب اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے۔ کس کی جرأت ہے جو میری زیبی کو ڈانٹے؟ ابھی بتاؤ، میں اس گھر سے اس کا دانہ پانی بند کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایسی بھی کیا نازک مزاجی! ذرا سا گھر کے کام کاج کے لیے ثمینہ کی
जेठ के गुस्से से जान जाती थी। ये इतनी बड़ी हो गई है कि घर के काम काज कर सके, ये कहते हुए सब भूल जाते थे कि इतनी सी उम्र में रुशाने सारा किचन संभाल लेती थी। रुशाने ने शाकी नज़रों से माँ को देखा था। घर में 3 औरतें हैं, ज़ेबी को काम की क्या ज़रूरत है। बाप की फ़ौरन मदद को आया। ये तीनों औरतें इसके साथ जहेज़ में दे दीजिएगा, अनोखा लाड़ है। समीना को तो ताव आ गया। अरे भाई सीख लेगी, जल्दी क्या है, अभी तो कॉलेज जाएगी, डॉक्टर बनेगी। सरमद साहब के सारे ख्वाब इसी से वाबस्ता थे। बेटा होता तो डॉक्टर बनाता। खैर आज के दौर में लड़कियां क्या नहीं करती, ज़ेबी इनका ख्वाब पूरा करेगी, ये इसकी ख्वाहिश थी और इनकी इस ख्वाहिश से ज़ेबी की जान जाती। तभी तो फ़ौरन मौजू बदल दिया। ताया अबू, मेरी सहेली की सालगिरह है और मेरे पास कोई भी नया ड्रेस नहीं है, इसमें क्या मुश्किल है। दानियाल शाम को बच्चों को साथ लेकर जाओ और जैसी शॉपिंग चाहती हैं करवा दो, ले जाऊंगा। अब मुंह फुलाना बंद करो। रोशाने, तुम्हें भी कुछ लेना है। दानियाल ज़ेबी को तसल्ली देकर रोशाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। साथ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ खरीद ही लूँगी, वो मध्यम लहजे में बोली। दानियाल ने उन्हें अच्छी खासी शॉपिंग करवा दी थी। ज़ुबैरिया का मूड भी बहाल हो गया। शॉपिंग की चीज़ें देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा था। अच्छा लगेगा ना, एक खूबसूरत सा सूट अपने साथ लगाते हुए इसने रोशाने को देखा जो बेड पर बिखरी चीज़ें समेट रही थी। बहुत जचेगा, रोशाने मुस्कुराई। तुम भी ले लेती। दानियाल को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने पहनना था या तुमने? ज़ुबैरिया ने नाक चढ़ाई। रोशाने के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कान फैली। देखना तो इसने ही है, रहने दो, कभी नज़र भर के तुम्हें देखा तक नहीं। ज़ुबैरिया को दानियाल के संजीदा अंदाज से खासी शिकायतें थीं। रोशाने को अच्छा नहीं लगा तो चिढ़ गई। तुम्हारे सामने देखेंगे। ज़ुबैरिया ये जोश में इसके सामने आ खड़ी हुई। छुप छुप कर देखते हैं, ऐसे लगता तो नहीं। उम्र ही ऐसी थी। मोहब्बत एक खूबसूरत तितली जैसी लगती जो फूलों के कंज में आंख मचोली खेलती थी। अभी से इनकी मर्जी पर चलती हो, बाद में क्या करोगी। रोशाने के घूरने पर इसने पनीर बदला। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रोशाने की समेटा समेटी हो गई थी, इसलिए इत्मीनान से बैठ गई। ज़रा भी नहीं। वो हल्का सा घूरते हैं, तुम काम ना शुरू कर देती हो। ना लड़ाई झगड़ा, ना नखरा, ना कोई एक्साइटमेंट। वो तो बोर ही हो जाएंगे तुमसे। ला उबालीपन में कह गए जुमले रोशाने के दिल में तीर की तरह लगे। तो फिर ये मोहब्बत तो ना हुई। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। फिर से वही जोश। रोशाने चिढ़ गई। तो क्या यूं ही मंगनी कर ली। ज़ुबैरिया ने सूट के एक तरफ किया और इसके सामने बैठकर कुशन गोद में रख लिया। लाउबाली सोच पर तफक्कुर की पहली परछाई पड़ी थी। रोशाने, शादी के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। हर रिश्ते में मोहब्बत ज़रूरी होती है। मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। थोड़ी सोच विचार के बाद ऐलान किया। किसी ढंग के बंदे से करना, वरना सो जूते पड़ेंगे। रोशाने ने इसकी बात लापरवाही से उड़ा दी। ज़ुबैरिया के चेहरे पर खिली खिली मुस्कुराहट जागी और जहन के पर्दे पर साइम का सरापा। क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो।
کیا کروں، کچھ کام کاج نہ سیکھا تو لوگ مجھے ہی پھوڑ گیں گے۔ بڑی تو گھر میں نبٹ گئی، اس نے تو سسرال جانا ہے۔ لاکھ ڈگریاں لے لو، گھر کا کچن تو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ثمینہ کی اپنی ہی فکریں تھیں، ایک بیٹا اور ہوتا تو اسے بھی مانگ لیتی۔ ساجدہ کی ہنسی کی آواز پر زبیریہ کو طوع آ گیا اور میں نے جیسے مان ہی جاتی۔ روشا نے سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ بالکونی میں آ گئی۔ مٹی کے بخوروں میں پانی گدلا تھا۔ روشانے کو فرصت نہ ملتی تو کون بیگار کرتا، اسے تو بیگار ہی لگتی۔ پھر چڑیاں آتی کہاں تھیں، درخت کٹ جاتے، آبادی پھیل گئی، چڑیاں یہاں کا راستہ بھول چکی تھیں، یہاں بسیرا نہ ہو سکے۔ وہاں بسیرے کی خواہش رکھنے والے کیوں آئیں گے؟ وہ جھولے پر بیٹھ گئی۔ ساتھ والی بالکونی سے گٹار پر گنگنانے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اف، یہ سائم کا جنون! اسے سنگر بننا تھا۔ ساتھ ہی اسے فائقہ آنٹی کی ڈانٹ یاد آئی۔ وہ کچھ اور بد مزہ اور اداس ہو گئی۔ تم یہاں بیٹھے ہو، چلنا نہیں ہے؟ وہ رینگ کے دوسری طرف آ کھڑا ہوا۔ زبیریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ڈھلتی شام کے سائے میں تھا، پیشانی پر بکھرے بال، چمکتی آنکھیں، سرزمین دل پر ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، بیج تو نہ جانے کب سے بویا جا چکا تھا۔ او ہیلو زبیریہ! یہ سائم کی آواز پر چونک گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نہیں جا رہی۔ کیوں؟ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور آنٹی نے اتنی باتیں سنا دیں۔ وہ تو میں نے بھی سنی ہیں۔ اتنا لمبا لیکچر تھا۔ اب بڑے ہو گئے ہو، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو۔ زیبی، اسے دور رہو۔ آنٹی نے یہ کہا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تقریباً سائم نے کان کھنچایا۔ انہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ پہلے تو گود میں بٹھا کے نوالے کھلایا کرتی تھیں، اتنی تھک اب تو ان کی گود میں پوری نہیں آتی ہوں۔ معصومیت سے وضاحت دی۔ ڈفر! تمہیں پتہ ہی نہیں میں چیز کیا ہوں۔ سائم کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، مجھ سے دوستی کے لیے مرتی ہیں۔ وہ جب سے کالج گیا تھا اس کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ تم میں ایسا کیا ہے؟ زیبی کو غصہ آ گیا۔ تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ بچپن میں مفت میں مل گیا تھا نا، اس لیے۔ تم تو درخت سے گرے آم تھے جسے میں نے مفت میں اٹھا لیا۔ سامنے بھی زیبی تھی۔ اڑاؤ مذاق! جس دن میں فیمس سنگر بن گیا، لکھ کر رکھ لو، تمہیں آٹوگراف نہیں دوں گا۔ یہ آٹوگراف کا نہیں، سیلفیز کا دور ہے۔ تمہارے ساتھ ایک تصویر نہیں بنواؤں گا۔ اچھا تو کس کے ساتھ بنواؤ گے؟ ظاہر ہے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ زیبی ٹھٹ گئی۔ سب کی ہوتی ہے۔ لاپرواہی سے بات سنتے